بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ دیکھو اے مومن بندے کان کھول کے سن لے. آیت نمبر 196 میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، بس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے. وبئس المہاد، اور جو بدترین جائے قرار ہے. چند دن کی بہار کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. تو بتا دیا دیکھیں، اور خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت اپنے ملکوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب ہے، اور آپ کو تو کیا دھوکہ ہونا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو دھوکہ ہو. تو ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اے مومن ہرگز دھوکہ نہ کھانا. کافر کی چند روزہ دنیاوی زندگی کی بہار دیکھ کر ان کی شخصی آزادی، ان کی اللہ کے بارے میں لاپرواہی، ان کا شریعت کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے اٹھا کر پھینک دینا، اور ان کے شہروں کی رونقیں دھوکے میں نہ ڈالیں. اس حال میں اللہ سے بغاوت کرتے کرتے مر گئے، اور دنیا میں مست مگن ہو کر آخرت کا سوچا بھی نہیں، اور کبھی توبہ بھی نہیں کری انہوں نے. تو انجام بہت برا ہوگا ان کا. متاع قلیل، بہت تھوڑی ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. اور بس اتنا کہہ دیا کہ کیا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، بدترین جائے قرار ہے، بہت بری ہے. مسلم میں حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا. اللہ اس کی نیکی کا بدلہ یعنی چاہے تو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے ٹائمز دنیا میں ملتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو بدلہ دے گا. تو ہم کہیں کہ نہیں، ہر نیکی کا بدلہ تو نہیں ملتا دنیا کے اندر. تو ہم نیکی کا بدلہ جب ٹرم استعمال کرتے ہیں تو نیکی کا بدلہ ہمارے دماغ میں تصور کیا لے کر آتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں. تو نیکی کا بدلہ صرف دنیا کی نعمتوں کی شکل میں نہیں ملتا، نیکی کا بدلہ مزید نیکیاں کرنے کی توفیق کی شکل میں ملتا ہے. نیکی کا بدلہ ثابت قدمی کی شکل میں ملتا ہے. دنیا میں نیکی کا بدلہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے باقاعدہ، اور اللہ سے لپٹتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اور دوڑتا ہے اللہ کی طرف. اس لیے کہ دنیا میں تو اٹریکشن رہا نہیں، تو اپنی آخرت سجانے سنوارنے میں خوب لگ جاتا ہے. یہ بھی عین بدلہ ہے نیکی کا. ایک نیکی دوسری نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے اپنی طرف. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی. ٹھیک؟ اچھا، اب کیا فرمایا آگے؟ اور کافر جو نیکیاں کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، اور جب آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی باقی نہ ہوگی کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جائے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی. دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ متاع قلیل، بہت تھوڑی ہے. کس کس لحاظ سے تھوڑی ہے؟ زمانے کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کتنی عارضی ہے. خود دنیا کی اپنی ٹوٹل لائف دیکھیں آخرت کے مقابلے میں، جب سے بنی ہے دنیا اور جب تک قیامت آئے گی، دا ورلڈ اٹ سیلف، ارتھ، پلانٹ ارتھ اٹ سیلف، کیا زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ بتائیں کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جب سے دنیا بنی، جب سے وہ پیدا ہو گیا تھا اور جب قیامت آئے گی تبھی مرے گا؟ ہے کوئی ایک ایسا؟ کوئی بھی نہیں، ناٹ ایون ون. اس قلیل کا بھی قلیل رہتے ہیں دنیا میں. تو زمانے کے لحاظ سے قلیل ہے، پھر کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہت قلیل ہے. کوالٹی بھی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے یہاں پر، چیزوں کی گھٹیا ہے، اور ساری تو ملتی بھی نہیں ہے. اس قلیل زندگی دیکھیں، ایک دنیا کی زندگی، اس میں انسان کا اپنا لائف سپین،
اور اس لائف سپین کے اندر جو دنیا اس کو مل رہی ہے اس کی بھی کیا کوالٹی ہے اور کیا کوانٹٹی ہے وہ بھی دیکھ لیں کتنی کم ہے. تو کمیت کے لحاظ سے بھی بہت گھٹیا ہے، زمانے کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے یعنی کوالٹی کے لحاظ سے، کوانٹٹی دونوں کے لحاظ سے، اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بہت ناپائیدار ہے. اس کا مزہ بھی بہت عارضی ہے. بیمار ہو جائیں تو مزہ ختم، بور ہو جائیں مزہ ختم، پریشان ہو، ٹینس ہو، مزہ ختم. اور 100 سے زیادہ افسوس کی بات کیا کہ کوئی نعمت زیادہ مل جائے تو مزہ ختم. آئس کریم کا ایک کپ تو کھائیں، بہت مزہ آئے گا. دوسرا شاید مزہ آ جائے، تیسرا بتائیں، اور 10واں وہ تو سزا بن جائے. نعمت بھی زیادہ ملے تو عذاب بن جائے انسان کے لیے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے جس پہ کہ مر مٹے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تو بیچ دی اللہ کی آیات قلیل سی قیمت کے بدلے. کتنی جگہ کہا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مت بیچو میری آیات حقیر قیمت کے بدلے، مت سودا کرو آخرت کا دنیا کے بدلے. متاع قلیل ہے یہ تو، کیوں تم ہیرا بیچ کے اور شیشہ خریدنا چاہتے ہو؟ کیوں ہمیشہ کی زندگی بیچ کر تم یہ نامکمل، ادھوری، ادنا، گھٹیا زندگی خریدنا چاہتے ہو؟ اور یا تو چلو یہی معاملہ ہو کہ بھئی انہوں نے دنیا حاصل کر لی، آخرت میں جنت نہیں ملے گی. چلو صبر آ جائے ان کو کسی طرح سے کہ چلو دنیا تو حاصل کر لی نا، بس چلو جنت نہیں ملی. نیوٹرل بھی نہیں ہے. مأواہم جہنم خرید رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں، جنت اور جہنم خرید رہے ہیں. اور فرمایا کہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. تو کبھی شیطان دل میں سیلف پیٹی ڈالے کہ تم کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی لذتوں، کتنے فن سے محروم ہونا پڑا، دین نے تم کو دیا ہی کیا. تو انسان ان آیات کو پڑھ لے، جو دماغ پر دھن چھا رہی ہوگی سب دور ہو جائے گی، سب تسلی ہو جائے گی. فرمائے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کون ہے یہ؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، جو اپنے رب کا تقوی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کیسی ہیں وہ جنتیں؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور جو کبھی کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا. ایسی انوکھی اچھوتی اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس جنت کے قابل بنائے اپنی رحمت سے. تو یہ جنتیں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. تو کوالٹی بھی بیسٹ، کوانٹٹی بھی بیسٹ، اور مزہ ہمیشہ، کبھی مزہ ختم نہیں ہوگا. جیسے ہم نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے کہ وہاں انگور ہیں اور انار ہیں اور وہاں دودھ کی نہریں ہیں. اب کسی کو دودھ پینے کی وجہ سے لیکٹوز انٹالرنس کا شکار نہیں ہونا ہوگا، کوئی بدہضمی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ 2 گلاس لسی پی لی یا 4 گلاس ملک شیک پی لیے تو اب جو ہے وہ 5ویں گلاس کا دل نہیں چاہ رہا. جتنی خواہش کریں گے پیتے ہی چلے جائیں گے، کھاتے ہی چلے جائیں گے، جو خواہش کریں گے حاصل کر لیں گے، کوئی تھکن نہ ہوگی. یہاں تو ہماری خوشیاں بھی ہم کو تھکا دیتی ہیں. ہم ویکیشن سے آتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں ویکیشن کے بعد ویکیشن چاہیے ریکوپریٹ کرنے کے لیے. تو وہ تو خلد کا داخلہ ہے، خلد کا مزہ ہے، ہمیشگی کی جگہ ہے. اور اس کے بارے میں پھر دیکھیں کیا فرمایا، نزلاً من عند اللہ، نزل ہے اللہ کی طرف سے. نزل کیا ہے؟ نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اترنا، نازل ہونا، اترنا، یہ نزل ہے. تو یہ سارا جو اللہ نے پیچھے ڈسکرپشن دیا ہے جس کا ہم نے بھی ذکر کیا کہ جو جنتیں ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں، اور نہروں کا ذکر سورہ محمد میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. طرح طرح کی نہریں ہیں، صرف پانی کی نہیں.
یہ ساری جس کو ہم الٹیمیٹ سمجھتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ جنت ہے, دیٹ از اٹ. اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ الٹیمیٹ نہیں ہے, دس از جسٹ دا بگننگ, یہ تو ابھی آغاز ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ جنت نہیں, یہ تو نزل ہے. نزیل کہا جاتا ہے اس مہمان کو جو ابھی ابھی سواری سے اترے. جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا, گاڑی سے اتر کر آیا اندر, جب وہ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو نزیل کہیں گے. یہ نزیل ہے, یہ ابھی ابھی آ کر بیٹھا ہے, ابھی ابھی اترا ہے. تو جب کوئی آ کر ہمارے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں اسے, ہم کیا آفر کرتے ہیں, کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پانی پئیں گے, چائے پئیں گے, ٹھنڈا پئیں گے, یہ آفر کرتے ہیں نا اس کو ہم. تو یہ جو جنتیں ہیں یہ تو ویلکم ڈرنک ہیں ابھی صرف. آگے آگے کیا نعمتیں ہیں یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں سوچ سکتا, اس لیے نہیں کہ بے وقوف ہے, اس لیے نہیں سوچ سکتا, اس لیے نہیں سوچ سکتا کہ اس نے مشاہدہ نہیں کیا ہے ان چیزوں کا, تجربہ نہیں کیا ہے. اگر آبزرویشن ہی نہیں ہے تو امیجنیشن نہیں ہو سکے گا نا. دماغ کیسے امیجن کرے گا ان چیزوں کو جس کو آبزرو ہی نہیں کیا اس نے. اور کیا فرمائے, وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیجنیشن پر چھوڑ دیا کہ اس کے آگے کیا کچھ نعمتیں ہیں. وہ تو بس پھر جو ابرار وہاں پہنچیں گے وہی اس کا مشاہدہ اور تجربہ کریں گے. تو بہت خوبصورت مقام ہے. آگے آگے کیا نعمتیں ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ تو ویلکم ڈرنک ہے. جنت کا ڈسکرپشن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, اور قرآن میں آپ دیکھیں جنت کا ڈسکرپشن جو آتا ہے نا وہ کس سے ملتا جلتا ہے مجھے بتائیں. جیسے محلوں کا ذکر آیا, یا جیسے ریورس کا ذکر آتا ہے, یا جیسے کہ ذکر آتا ہے کہ وہاں پر انگور ہوں گے اور وہاں پر انار ہوں گے مثال کے طور پہ, اور وہاں پر اسپاؤسز ہوں گے, ازواج و مطہرہ, محل ہوں گے وہاں پر. یہ کس سے ملتا جلتا ہے امیج؟ دنیا سے نا. تو دنیا جیسی جنت ہوگی کیا بس صرف؟ کیا بس صرف تھوڑی سی ہائر کوالٹی ہوگی, بس ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوگا جنت کے اندر, بس کہ جہاں سیمنٹ کا محل ہے ہمارا کسی کا اور وہاں پہ سونے کا محل, بس اتنا ہی فرق ہوگا کیا؟ نہیں, یہ تو ادنا ترین اللہ نے درجہ بتایا ہے. یہ تو ویلکم ڈرنک بیان کی ہے. یہ جنت ایسی نہیں ہو سکتی. اور کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اچھا کیسی ہوگی الٹیمیٹ جنت؟ بیان کرنا بیکار تھا, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا ان چیزوں کو, فائدہ کیا ہوتا, الجھتے رہتے. تو یہ بتایا ہے کہ جو نیکوں کے لیے موجود ہے اللہ کے پاس وہ تو کہیں بہتر ہے, بیونڈ یور وائلڈسٹ امیجنیشن. یہ تسلی دیا کریں اپنے آپ کو جب ہم دین پر ثابت قدم ہوں. کیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اور دوسرے کیا وما عند اللہ خیر للابرار. جیسے ہماری ایک جاننے والی تھیں, ان کو بہت شوق تھا سوئٹزرلینڈ جانے کا, پھر انہوں نے حجاب وغیرہ شروع کر دیا تو بہت پریشان ہوئی, کہنے لگی اب سوئٹزرلینڈ ہی نہیں جا سکتی. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ جنت میں چلی جائیے گا. تو بہت حیران ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں سوئٹزرلینڈ ہوگا. تب آپ خود سوچ لیں کہ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کیا جنت کے آگے کوئی حیثیت رکھے گی؟ نہیں رکھے گی. تسلی دے دیا کریں اپنے آپ کو. یہ کیٹ واکس کی رونقیں, یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی رونقیں, یہ ساری چیزیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں, ہرگز دھوکہ نہ دیں ہم کو. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ یاد رکھیں کبھی ہمیں رشک آنا شروع ہو, ہم دیکھیں کہ کیا ان کی رونقیں ہیں, جو چاہتے ہیں پہنتے ہیں, جو چاہتے ہیں بولتے ہیں, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں. ان کی اپنی بیچز کی رونقیں ہیں, جو ان کا اپنا سوئمنگ کرنے کا لباس ہے, کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر, جو مرضی پہنے, جتنا مرضی پہنے, کم سے کم پہنے, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. اسی طرح کوئی ان کے کیسینوز کی رونقیں ہیں, یا ان کے کیٹ واکس کی رونقیں ہیں, یا ہم ان کی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی رونقیں دیکھتے ہیں اور اس میں شہرت دیکھتے ہیں اور تعریفیں دیکھتے ہیں اور وہ رول ماڈل بنتا دیکھتے ہیں. کبھی نہ رش کریں کہ مجھ کو اپنے آپ کو لپیٹ کے, مجھ کو حجاب کر کے, اور مجھے حیا کر کے, اور مجھے شوہر کی فرما برداری کر کے, اور والدین کی خدمت کر کے, اور قرآن پڑھ کے مجھے کیا ملا. یاد رکھیں ان کی زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو رہی ہے صرف دھوکہ ہے, متاع قلیل ہے. یاد رکھ لیں, متاع قلیل کو یاد رکھ لیں.
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اور یاد رکھ لیں وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو یہ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ جنت میں تو ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جس نے کہ ساری زندگی عیش اور عشرت میں گزاری ہوگی، ایک لمحہ دکھ تکلیف محرومی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، اس کو صرف ایک ڈبکی دی جائے گی جہنم کے اندر، ڈبکی ڈپ کیا جائے گا جہنم میں، جیسے ہم ٹی بیگ ڈپ کر کے چائے سے نکال لیتے ہیں، ڈپ کر کے نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے کبھی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اور ایک وہ شخص جس کی ساری زندگی دکھوں میں اور محرومیوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں گزری ہوگی، اس کو صرف ایک دفعہ ڈبکی دی جائے گی جنت کے اندر، صرف ڈپ کیا جائے گا جنت میں اور نکال کر پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی دکھ تکلیف محرومی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس جنت کا مستحق بنائے۔ آگے فرمایا آیت 199 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ اللہ نے پیشنگوئیاں خوشخبریاں وعدے کیے ہیں، اہل کتاب ان پر جو ایمان لاتے ہیں وہ سچی ابدی سعادت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو ساری ان کی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کیا؟ یؤمنو باللہ، اللہ پر ان کا ایمان ہے، توحید ان کے اندر موجود ہے، اور ہر اہل کتاب میں توحید موجود ہونی چاہیے۔ شرک کا عقیدہ بعد میں گھڑا، تثلیث کا عقیدہ بعد میں گھڑا، ہرگز ان کی کتاب میں موجود نہیں، نہ ان کے رسول کی تعلیمات میں کوئی اس کی کسی قسم کی کوئی مثال پائی جاتی ہے یا کوئی ذکر پایا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وما، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ وما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اے مسلمانوں۔ کیا نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے؟ کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن اور حدیث، وحی مراد ہے، وحی، چاہے وہ وحی جلی ہو قرآن کی شکل میں یا وحی خفی ہو حدیث کی شکل میں۔ وما انزل الیہم، اور سچے ایمان رکھنے والے ہیں اس پر جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اپنی تورات کے سچے ماننے والے، اپنی انجیل کے سچے ماننے والے، بیچنے والے نہیں۔ خاشعین للہ ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو حقیر قیمت کے بدلے بیچ نہیں دیتے۔ یہ تحریف کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیٹوں کے پیچھے پھینکنے والے نہیں ہیں، اللہ سے بے خوف نہیں ہیں۔ اللہ کی آیات بیچ کے دنیا نہیں خرید رہے، نہ فتوے بیچتے ہیں، نہ تعریفیں کرتے ہیں، نہ ہیلے بازیاں کرتے ہیں، نہ حقائق چھپاتے ہیں، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشنگوئیاں موجود تھیں کتابوں میں ان کی، ان کو نہیں چھپاتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو اجر نہ دے؟ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم، رب کے پاس ہے۔ بڑی امید ہے اس میں، بڑی عزت افزائی ہے، بڑا آنر ہے ان کے لیے۔ اور ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تو بہت تیز ہے حساب چکانے میں۔ کیا لگے گا جب قیامت آئے گی؟ دنیا کیسی لگے گی کہ جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا،
یہ لگے گا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اس خواب سے جب آنکھ کھلے گی تو جو چاہے وہ قبر کی زندگی ہو یا دنیا کی زندگی یا دونوں ملا کر سب لگے گا کہ جیسے کہ کتنا رہے، یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہیں گے نہیں رہے ہم مگر بس کوئی ایک دن کا پہر یا کوئی ایک شام کا پہر، بس few hours. تو دنیا کے دھوکے کو پہچان لینا چاہیے. تو اب کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو ایمان والا ہونے کے لحاظ سے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو تم؟ یعنی پہلے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، ایمان ہے الحمدللہ ہے، اب کیا کرو؟ اصبرو، صبر کرو، پریکٹس کرو دین کو. صبر کے بغیر دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. جو کہا ہے وہ کرتے رہو. 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، ڈے آفٹر ڈے آفٹر ڈے آفٹر ڈے پڑھنی ہے پڑھنی ہے پڑھنی ہے، آن ٹائم ایوری ٹائم. صبر چاہیے اس کے لیے، ڈسپلن چاہیے. اور جو گناہ ہیں ان سے بچتے رہو، صبر چاہیے. اس لیے کہ انسان ایک آدھ دفعہ ٹیمپٹیشن ریزسٹ کر جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ریزولو کمزور پڑنے لگتا ہے، قوت ارادی انسان کی کمزور پڑنے لگتی ہے، ول پاور جو ہے وہ ویک ہونے لگتا ہے انسان کا. ٹیمپٹیشن کے آگے انسان ہتھیار ڈالنے کا سوچنے لگتا ہے. تو نہیں، صبر کرو، جمے رہو جمے رہو جمے رہو. اور مشکلات یا تکلیفیں آتی ہیں تب بھی شروع میں تو بعض دفعہ صبر کر لیتے ہیں، لیکن مسلسل تکلیفیں جب آتی رہتی ہیں تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر انسان کے اندر صبر کی جو صفت ہے، صبر کی جو کوالٹی ہے وہ ویک ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے. تو نہیں، جو مشکلات آئیں ان پر بس صبر کرتے رہو، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، دین چھوڑنے کا نہیں سوچنا، جمے رہو، صبر ذاتی طور پہ. نہ صرف صبر کرو بلکہ کیا کرو؟ وَصَابِرُوا، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں جمے رہو، مقابلے پر صبر کرو. کس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے؟ کون سی 2 پارٹیز ہیں جن کا کہ اللہ ذکر کرتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے کس لائن کے بعد 2 حصے کیے ہیں انسانیت کے؟ کیا لائن ڈرا کی ہے اللہ نے؟ کافر اور مسلم، سمپل. یہی 2 ہیں اللہ کے نزدیک. انسان 2 ہی طرح کے، انسانیت کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں ایز ہیومن بینگز، لیکن کہاں لائن ڈرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کافر اور مسلم. دین فرق کر دیتا ہے انسانوں کی کیٹیگری میں. تو یہ جو صابروں کا ذکر ہے، اس سے مقابلے کی کیفیت ہے. تو کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کفار سے مقابلہ کرنا ہے. مقابلے کی دعوت ہے، کمپیٹ کرو. یہ کمپٹیشن کا میدان ہے تمہارا. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے صبر کے مقابلے میں. دنیا میں مقابلہ کر لیا، دولت میں مقابلہ ہے، حسن میں مقابلہ ہے، اب تو لائکس جو مل رہی ہیں واٹس ایپ پہ اس میں مقابلہ ہے، کس کو کتنی زیادہ لائکس مل گئی ہیں، کس کی اپروول ریٹنگ کتنی زیادہ ہے. دولت میں مقابلہ ہے، شہرت میں مقابلہ ہے، حسن کے اندر ہے. وہ تو ہو ہی رہا ہے سارا کچھ. ایک اور میدان ہے، وہ ہے صبر کا میدان، کہ کافر اگر آگ پر صبر کیے ہیں تم جنت پہ صبر کرو. وہ شیطان کی اطاعت پر جمے ہیں، تم رحمان کی فرما برداری پر جم جاؤ. یہ بھی تو صبر ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا، پیٹ پھیر کر بھاگنے کا نہ سوچنا. وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ دنیا کمائیں گے، تم کمر کس لو، ڈٹرمنڈ ہو جاؤ کہ تم آخرت کماؤ گے. وہ کانفیڈنٹ ہیں. کانفیڈنس بھی تو آپ دیکھیں ایک طرح کا صبر ہی ہوتا ہے. وہ کانفیڈنٹ ہیں گناہ کرتے ہوئے، تم کانفیڈنٹ ہو جاؤ نیکیاں کرتے ہوئے. وہ گناہ کو لائف سٹائل بناتے ہیں. یہ بھی تو صبر ہے نا. تسلسل کے ساتھ کوئی کام کیے جانا، اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے. معلوم ہے کہ ڈرگز جو ہیں وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، معلوم ہے کہ شراب کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، پتہ ہے ان کو کہ جوا کتنا نقصان دہ ہے، گیمبلنگ. معلوم ہے ان کو کہ زنا نے ان کے معاشرے کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. ہر ایک کا نقصان پتہ ہے ان کو، دھوکے کا، جھوٹ کا، ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینک دینے کا لے جا کر، سب چیزوں کا ان کو نقصان معلوم ہے. لیکن جمے ہوئے ہیں کہ نہیں جمے ہوئے؟ جمے ہوئے. کتنی زیادہ انگزائٹی پیدا ہوئی ہے لوگوں میں ان کمپٹیشنز کی وجہ سے. حسن کو، جوانی کو معیار بنا کے جب وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، اس کی جو انگزائٹیز ہیں ان کی ینگر جنریشن کے اندر،
ہائیسٹ ریٹ سوسائڈ کا ینگر جنریشن کے اندر ہے. بوڑھوں کے اندر نہیں ہے سوسائڈ اتنی زیادہ جتنی کہ یوتھ کے اندر ہے. مینٹل پرابلمس بھی یوتھ میں بہت زیادہ ہیں اولڈ ایج والے لوگوں کے مقابلے میں. پھر بھی جمے ہوئے, پھر بھی کیے جا رہے ہیں. نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کو آگے لوگوں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ تم بھی یہی کرو. تو وہ گناہ کو لائف سٹائل بنا رہے ہیں, تم نیکیوں کو لائف سٹائل بنا لو. انہوں نے نافرمانوں کو اور باغیوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے. تم رسولوں کو, صحابہ کو, صحابیات کو فخر سے اپنے لیے رول ماڈل بنا لو. صابرو, مقابلے پہ صبر کرو. ورابطو, اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. رابطو, یہ جو لفظ ہے رابطو, بنیادی مطلب آپ کو بتایا تھا ترجمے میں. ربط کا مطلب بتائیے کیا لکھا تھا آپ نے؟ باندھ کے رکھنا, یہ مطلب تھا نا. گھوڑوں کو بھی باندھنا, اس کے لیے بھی آگے ہم سورہ انفال میں بھی پڑھیں گے گھوڑوں کا جہاں ذکر آئے گا. تو مراد ایکچولی رابطو سے کیا ہے کہ پوری طرح خدمت کرنے کے لیے تیار رہنا. یہ بنیادی مطلب ہے رابطو کا. اور اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا. یہ جو محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو, یہ بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہے اس کا. جہاں ضرورت پڑے اللہ کے دین کو, وہاں تم اپنے آپ کو حاضر کر دینا. اس کے لیے تم مینٹلی فزیکلی تیار رہو. یہ ہے دراصل مرابطہ جس کو کہا جاتا ہے, رباط. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, سختی اور تکلیف میں پورا وضو کرنا. سختی اور تکلیف میں کیا مطلب؟ ہلکا ہلکا بخار ہے, وضو کر لیا. دیکھیے سختی اور تکلیف میں وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا زخم لگا ہے جس پر کہ پانی نہیں پڑنا چاہیے اور اس زخم کے اوپر پانی ڈال دیا اور زخم بگڑ گیا. اس کی بات نہیں کی جا رہی. مراد ہے کہ کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے اور طبیعت کی ناگواری کے باوجود اٹھنا اور وضو کرنا. یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. نمبر 2, وکثرۃ الخطا الی المساجد, اور مسجدوں کی طرف خوب چل کر جانا. خطا کہتے ہیں نقش قدم کو, پیروں کو, قدم اٹھانا, یعنی کہ خوب قدم اٹھانا مسجدوں کی طرف. اور وہ انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اس کے بارے میں فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. یہ ہے تمہارا رباط, یہ ہے تمہارا رباط, یہ ہے تمہارا رباط. یعنی نیکیوں پر جمے رہنا اور دین کی خدمت کے لیے مستعد رہنا, تیار رہنا. تو جمے رہو, ڈٹے رہو, میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا. یہ مت کہنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, نہیں کہنا. یہ مت کہنا کہ while you are in Rome do as Romans do, ایسے نہیں کرنا. تم نیکی پہ جمے رہو. مکہ میں ہو تو, مدینے میں ہو تو, امریکہ میں ہو تو, افریقہ میں ہو تو تمہیں وہی کرنا ہے جو کہ اللہ رسول نے جس کا حکم دیا ہے. ایک یہ ہے رباط. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا. کہاں پہرا دینا؟ اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, یہ مطلب ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے. امیجن کریں, ایک دن اور ایک رات. اور تھوڑا سا اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں, دیکھیں ایک تو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں, ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اور ایک نظریاتی حدود بھی تو ہوتی ہیں نا, آئیڈیالوجی بھی تو ہوتی ہے, نظریاتی حدود کی بھی تو حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو اللہ کرے اس میں بھی اللہ تعالیٰ شامل کر رہے لوگوں کو. تو کون دو لوگ آ گئے اس کے اندر جو جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ فوجی, آرمی. اور جو نظریاتی حدود کی, آئیڈیالوجی کی حفاظت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء, اسکالرز. اللہ مجھ کو اور آپ کو شامل کر لیں اس کے اندر. تو حدیث کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے. اور اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا
تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا. یعنی کہاں پر؟ اللہ کے ہاں اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور وہ آزمائش کیا؟ یعنی قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے رباط کرنے والوں کا. رابطو، تیار رہو، ایک کام کے بعد دوسرے کام کے لیے کمر کس لینا. مسلمان مومن کبھی ریٹائر ہونے کا نہیں سوچتا، وہ مجاہد ہے. ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک کام کے بعد دوسرا کام. اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر کے رکھیں کہ یہ میرا کام پورا ہو گیا، اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا ہے. تو رابطو، تیار رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ سب کچھ کرنا کس کے لیے؟ اپنی شان بتانے کے لیے نہیں. اگر مسلمان ملک کے شہری ہو اور مسلمان ملک کے فوجی ہو تو کس لیے؟ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ وہ اسلامی ملک ہے، اس لیے اللہ کی خاطر اللہ کا تقوی اختیار کرو. کوئی اور موٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور کیا ہوگا پھر؟ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. یہ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، امید ہے، شاید. تو اللہ کی طرف سے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جب امید اللہ کی طرف سے دلائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا. بہت امیر کبیر کوئی رئیس کہے کہ تم یہ کام کرو، شاید تم کو میں ایک پلاٹ دے دوں، شاید تم کو میں 10,000 روپے دے دوں، تو وہ شاید کیا ہے؟ وہ وعدہ ہی ہے دراصل ایک طرح سے، اور اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا. تو تم ایمان لاؤ اے ایمان والو، ایمان پہ جمے رہو. اصبروا صابروا رابطوا واتقوا اللہ. 3-4 کام دیکھ لیں، اصبروا صابروا رابطوا اور تقوی. انشاءاللہ تعالیٰ تم فلاح پالو گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان تمام نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.